اب یہ ریت عمل نہیں نہ کرے گی، جان نہیں چھوٹے گی۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ نے معیار ٹھہرا دیا عروج و زوال کا، کہ مسلمان عروج اگر پائیں گے تو قرآن پر چل کر، اور گریں گے تو اس کو چھوڑ کر۔ اب یہ علاج سوچتے رہتے ہیں نا، ساری دنیا کے لار بجکڑ اکٹھے ہو جاتے ہیں، ہمارے پاس اسلحہ کی کمی ہے، ہماری معیشت کمزور ہے، ہمارے ہاں لوگ پڑھے لکھے نہیں زیادہ، یہ ساری باتیں بھی ٹھیک ہے، مگر یہ بالکل جو ہے نا ثانوی ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ جو کرنے اول کے مسلمان تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی، کون سی یونیورسٹی کھلی؟ کئی ان میں سے ساری عمر تک الف بے نہیں لکھ سکے، کوئی لکھنا پڑھنا نہیں آتا، کوئی ان کے پاس دولت نہیں تھی، چیتڑے ان کے بدن پر ہوتے تھے، ٹوٹی جوتیاں ہوتی تھیں۔ مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا اچھا مضمون لکھا تنقیحات میں، مسلمان کی قوت کا اصلی راز۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ افغانستان جو تھا اس پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا، مگر پہلی صدی میں ہی بنو امیہ کے دور میں خراج دینے سے یہاں کا حاکم جو تھا نا انکاری ہو گیا کہ میں نہیں دیتا خراج وغیرہ، لوگ میرا بگاڑنا بگاڑ۔ تو ایک وفد آیا اسلامی حکومت کی طرف سے، تو جب وہ لوگ آئے تو جو حاکم تھا وہاں کو، اس نے کہا یار تم سے پہلے جو لوگ آتے تھے ان کے پیٹ جو فاقوں کی وجہ سے ان کی پشتوں سے لگے، پیٹھوں کے ساتھ لگے ہوتے تھے، جوتیاں ٹوٹی ہوتی تھیں، کپڑے پھٹے ہوتے تھے، وہ کہاں گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے نبی کے ساتھی تھے۔ تو اس نے کہا پھر یار تمہارا لباس ان سے عمدہ ہے، تم کھاتے پیتے نظر آتے ہو، تمہارا جسم ان کی نسبت تر و تازہ نظر آتا، مگر یہ اللہ جانتا کہ ان کے میرے دربار میں حاضر ہونے سے مجھ پر جو ہیبت طاری ہوتی تھی وہ تمہارے اندر آنے سے ہیبت طاری نہیں ہوتی۔ یہ فرق میں نہیں سمجھتا کیوں ہو گیا۔ اس وقت ایسا روب حق ہیبت حق اصلی از خلق نے، رومی کہتے ہیں اللہ کے بندے کا روب جو ہوتا ہے وہ مخلوق کا روب تو نہیں ہوتا، وہ اللہ کا روب ہوتا، اللہ اس کے ساتھ ہوتا۔ تو 40 سال تک پھر اس سے خراج نہیں لے سکے، انکاری ہو گیا کہ جاؤ میرا بگاڑنا جو بگاڑو۔ تو قوت کا اثر سرچشمہ ایمان تھا، ایمان قرآن پیدا کرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ